مفسرین نے یہاں ایک بہت پیارا نقطہ نکالا ہے کہ اس امت کو اللہ کے ہاں کیا خصوصیت حاصل ہے امت مسلمہ کو۔ ابھی پیچھے بنی اسرائیل کے تذکرے میں آپ نے سنا ان کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر دی تھی۔ وہاں پر اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں کا احسان دکھلایا ہے، اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ لیکن اس امت کو اللہ کے ہاں اس امت کا کیا اعزاز ہے، تو اس امت کو فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کتنا بڑا فرق ہے اس بات میں کہ تم میری نعمتیں یاد کرو، تم میری نعمتیں احسانات یاد کرو، اور اس تعبیر میں اور اس خطاب میں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کے لیے۔ تو امت اس اعزاز کی قدر کرے، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا سے بہتر مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں انسان کا ذکر کرتا ہے۔ تو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ کی مجلس میں پھر انسان کو، مسلمان کو یاد کرتا ہے، ذاکرین کو، ذکر کرنے والوں کو یاد کرتا ہے۔ ذکر کی جتنی بھی توفیق ہو وہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ صبح شام ایک مسلمان اپنا ورد وظیفہ بنا لے۔ قرآن مجید میں صبح اور شام کے اوقات میں خاص طور پہ ذکر کا حکم آیا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں اور انبیاء کا طریقہ بتایا کہ وہ صبح کے اوقات میں، شام کے اوقات میں، رات کی گھڑیوں میں ذکر کرتے تھے۔ اولیاء اللہ صوفیاء کے حالات آپ پڑھیں، ان کے خانقاہوں کا جو نقشہ اور معمولات آپ پڑھیں تو صوفیاء میں، بزرگان دین میں یہ چیز ایک معمول اور روایت کے طور پر ملتی ہے کہ صبح کا وقت ان کا ذکر کا ہوتا تھا۔ مجمع میں سارے مریدین ذکر کرتے یا انفرادی ذکر کرتے، اور شام کے وقت یا عصر کے بعد کا وقت بھی وہ ذکر کے لیے رکھتے تھے۔ رات کی گھڑی میں تہجد کے وقت میں اللہ سے مناجات کرتے، ذکر کرتے۔ تو مسلمان کو ذکر سے اپنی زبان تر رکھنی چاہیے۔ صبح کچھ توفیق ہو ذکر کرنے کی، عصر کو توفیق ہو، رات کو توفیق ہو۔ نمازوں کے بعد تسبیحات فاطمہ کی شکل میں شریعت نے خود ایک آٹومیٹکلی ذکر ہمارے لیے رکھ دیا تاکہ کوئی بھی مسلمان ذکر سے محروم نہ رہے، کہ نمازوں کے بعد تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر مسلمان کر لیتا ہے۔ تو اس طرح اس سے زیادہ ذکر، مزید ذکر کے لیے ہم صبح شام وقت نکالیں۔ اور خود قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ ذکر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہیں، یہ ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ ذکر ہے۔ چوتھا کلمہ ذکر ہے، پہلا کلمہ ذکر ہے، استغفار ذکر ہے، درود شریف ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت ذکر ہے۔ علم کی مجلسیں بھی ایک ذکر ہے، اللہ رسول کی باتیں بیان ہو، اللہ رسول کا تذکرہ ہو۔ تو ان اذکار میں لگنا، ان اذکار میں سے اپنا حصہ روزانہ حاصل کرنا، یہ مسلمان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ آگے ایک اہم بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں مدد حاصل کرو اللہ کی صبر اور نماز کے ذریعے۔ مدد، سورہ فاتحہ میں مدد کا ذکر تھا کہ یا اللہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد کا طریقہ بتا دیا کہ اللہ کی مدد آتی ہے صبر کرنے کی صورت میں۔ کیسے بھی حالات آ جائیں آدمی حالات سے گھبرائے نہ، جلد بازی نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، مایوس نہ ہو جائے، صبر کرے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، ناگوار حالات ہوں، کچھ بھی حالات ہوں۔ اور صبر کی جو مفسرین نے تعریف کی ہے اس میں ایک تو ناگواریوں سے صبر، یہ بھی صبر ہے، عام لوگ اسی کو صبر سمجھتے ہیں۔ مزید یہ کہ نیکیوں پہ ڈٹے رہنا، نماز کی پابندی پہ ڈٹا ہوا ہے، نماز قضا نہیں کرتا، روزہ آتا ہے، رمضان آتا ہے، روزے کی پابندی کرتا ہے، حلال کے اندر رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا، جائز کے حدود میں رہتا ہے، ناجائز کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے، اللہ کی اطاعتوں پہ ڈٹا رہنا، صبر کرنا، یہ بھی صبر میں شامل ہے۔ تیسرا صبر یہ گناہوں سے بچے رہنے کا صبر، کتنا ہی تقاضا ہو نفس کا، خواہشات نفس کا، دنیا کی لذتوں کا، لیکن وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اور نیکی کے راستے پہ، گناہ سے اجتناب پہ قائم رہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ تو گویا کہ اس طرح صبر کے تین صورتیں ہوگی کہ اطاعت پر صبر، اور معصیت سے رکنے پر صبر، اور ناگواری اور مصیبتوں پر صبر۔ تو یہ تینوں صبر ہیں، اور ان تینوں صبر کے طریقوں کو اپنائیں گے تو اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی۔ اور نماز کی پابندی کریں گے، نماز میں اللہ نے جو غیبی تاثیر ایسی رکھی ہے، صحابہ کا تو یہ بہت زیادہ معمول تھا کہ کیسے ان کو حالات پیش آتے، حاجات، مشکلات پیش آتی تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ مسلمان کے لیے اس بات پہ یقین آ جائے کہ چیزوں سے اس کا یقین ہٹ جائے۔ ہم سمجھتے ہیں پیسے جیب میں، چیز بازار میں، بس کام نکل جائے گا۔ بھائی یہ سطحی لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ سے رابطہ کرو،
حدیث میں آتا ہے تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، پھر جا کے بے شک بازار سے خرید لو۔ یہ جو چیز ہے نا اللہ سے، یہ جو قربت کا تعلق ہوتا ہے بڑی خاص چیز ہوتی ہے، اس سے زندگی میں جو برکت، نورانیت، آسانیاں آتی ہیں اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بڑی طمانینت اور اطمینان زندگی میں آ جاتا ہے، قناعت پسندی آ جاتی ہے، اور کاموں میں، زندگیوں میں، اعمال میں خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد، امداد حاصل کریں، اور نماز کے ذریعے حاصل کریں۔ ہماری کوئی حاجت ہو، نماز پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، اللہ سے مانگیں، ویسے جو فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد اللہ سے مانگیں۔ یہ خود قرآن نے یہ نسخہ ہمیں بتایا ہے۔ شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ شہید زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ دیکھیں مرنے کے بعد تو برزخی زندگی میں سب کو ایک قسم کی حیات حاصل ہوتی ہے، کیونکہ برزخی زندگی میں اگر روح کو حیات حاصل ہو تو پھر ثواب عذاب کی بات تو بیکار ہے۔ ہم تو یہ اہل سنت مانتے ہیں، حدیثوں میں خود قرآن کی آیتوں سے چیز ثابت ہے کہ قبر میں اچھے برے حالات گزرتے ہیں مرنے والے کی روح پر۔ وہ مومن ہو تو اچھے حالات گزرتے ہیں، وہ کافر ہو تو اس کو عذاب کے، مشکلات کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عذاب قبر کے واقعات بکثرت حدیثوں میں آئے ہیں۔ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغیچے میں سے ایک باغیچہ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ آخر اس میں حس ہوگی، اس میں شعور ہوگا، روح کو حیات حاصل ہوگی، اور روح کو تو حیات حاصل ہوتی ہے، مرتا تو جسم ہے۔ تو دیکھیں حیات تو کافر کو بھی ہے، برزخ میں کافر کی روح کو بھی ہے، اور مسلمان کی روح کو بھی ہے۔ اس لیے قبر کے ثواب عذاب سے، برزخ کے اچھے برے حالات سے، خوشگوار ناگوار حالات سے وہ گزرتا ہے۔ لیکن اس حیات کے درجے ہیں۔ اس میں ایک درجہ تو انبیاء کا ہے، جس کی وجہ سے اہل سنت کا عقیدہ حیات الانبیاء کا ہے کہ انبیاء کو ایسی حیات قبر میں حاصل ہے کہ دیکھیں اس کے اثرات دنیا تک پھیل گئے ہیں۔ مثلاً ایک اثر یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں مسلمان جاتا ہے تو حضور کو خطاب کے صیغے سے سلام کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول روضے پر جانے والے حضور کو سلام پیش کرتے ہیں، حضور وہ سلام سنتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور حضور اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو ایک حیات یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں قبر پہ پیش ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے والوں کو۔ ایک اثر یہ ہے دنیاوی انبیاء کی حیات کا کہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اور جاگیر فدق اور جو خیبر وغیرہ کی زمینیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں حصہ تھا، جو قرآن نے متعین کیا حضور کا حصہ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ جو 5واں حصہ تھا تو اس کا مطالبہ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حدیث سنائی کہ ہم نے حضور سے یہ سنا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت جو ہیں، ہم وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، اور ہمارا مال ورثہ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی ساری امت کا باب ہوتا ہے، اور نبی کا جو جانشین اور خلیفہ ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے اس مال کا متولی اور نگران بنایا ہے۔ تو وہ نبی کا خلیفہ نبی کے گرانے پر، اہل بیت پر اس میں سے خرچ کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر ان چیزوں کو اہل بیت پر خرچ کیا۔ اس کے بعد عمر فاروق کے زمانے میں یہ طریقہ رہا، حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں، حضرت علی رضی اللہ خود اہل بیت میں سے تھے، تو یہ طریقہ اس بنیاد پر رہا۔ تو ایک اثر یہ ہے نبیوں کی حیات کا کہ ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، باقی تو مرنے والے کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ ایک اثر دنیاوی یہ بھی ہے نبی کی حیات کا کہ ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وجہ یہی ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں، اور دوسرا اثر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کو قبر میں ایک حیات حاصل ہے، تو اس کا ایک دنیاوی اثر یہ ہے کہ اس کی بیوہ سے اس کو نکاح کی اجازت نہیں ہوتی۔ نبیوں کے بعد صرف دوسرا لیول شہداء کا ہے۔ نبیوں کے بعد جو حیات کی سب سے اعلیٰ قسم تو انبیاء کو حاصل ہے، اس کے بعد پھر شہداء کو حاصل ہے، جس پر قرآن کی آیت نص ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ لوگوں اللہ کے راستے میں قتل ہو جانے والوں پر، سر دڑ کی بازی لگا دینے والوں پر، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جانیں قربان کر دینے والوں پر، اسلامی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے دشمن سے لڑنے والوں اور شہید ہو جانے والوں کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن وہ حیات کی نوعیت ایسی ہے کہ تم اپنی حسی آنکھوں سے اور اپنی زندگی سے، اپنی دنیاوی زندگی میں اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ وہ ایسی خاص قسم کی حیات ہے کہ ہم جس عالم میں دنیا میں رہتے ہیں تو دنیاوی آنکھوں سے وہ محسوس نہیں ہوتی، لیکن وہ حیات ان کو حاصل ہے۔ اور پھر اس کے بعد صالحین کا، دوسرے مومنین کا درجہ، اس کے بعد والے درجے میں ان کو حیات حاصل ہے۔ اور اسی حیات کا ایک اثر ہے کہ ہم جب قبرستانوں میں جاتے ہیں
تو حدیث میں ہمیں کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ ہم ان کو مخاطب کر کے سلام کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم دار قوم المؤمنین، کہ اے مومنین کی آبادی جو دنیا سے چلے گئے، شہر خاموشیاں والو تم پہ سلامتی ہو، اور ایک قبروں والو تم پر سلامتی ہو۔ تو یہ یہاں پر خطاب ثابت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جن موقعوں پر مردوں سے خطاب شریعت میں ثابت ہے وہاں تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مردے سنتے ہیں یا اللہ ان کو سناتا ہے، اور جن موقعوں پر شریعت میں ذکر نہیں ہے ان موقعوں پر معاملہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے کہ جب اللہ چاہے ان کو سناتا ہے تو سنتے ہیں، جب نہیں سناتا تو وہ نہیں سنتے۔ یہ ایک معتدل نظریہ ہے مردوں کی سننے کے بارے میں، کہ جن موقعوں پر خود شریعت میں آگے کہ وہ سنتے ہیں، مثلاً ہم قبرستان جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہیں، تو مخاطب تو اس کو کیا جاتا ہے جو سن رہا ہوتا ہے، تو اس موقع پر بظاہر اللہ تعالیٰ ان کو سناتے ہیں، اور باقی ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہیں جو چیز چاہیں سن لیں۔ تو جن موقعوں پر شریعت میں نص آ چکی ہے سننے کی وہاں سنتے ہیں، اور باقی موقعوں پر اہل سنت کا معتدل موقع یہ ہے کہ سکوت رکھا جائے کہ اللہ جب چاہیں سناتے ہیں، جب نہ چاہیں تو خود ان میں ذاتی طاقت اس کی نہیں ہے کہ وہ سن سکیں۔ اس کے بعد پھر جو اس سے کم درجہ ہے وہ پھر سب لوگوں کا ہے، حتیٰ کہ کافروں کے درجہ حیات کا ہے، ان کی روح کی حیات کا ہے کہ برزخ میں جس عالم میں وہ ہیں، برزخ اس عالم کو کہتے ہیں جہاں فوت ہونے کے بعد روح پہنچتی ہے، وہ عالم جو ہے وہ برزخ کہلاتا ہے۔ یہ قبر تو اس کا دروازہ ہے، وہ پورا ایک عالم ایک جہان ہے۔ ہمارے علماء نے برزخ کی قرآن میں چونکہ برزخ کا ذکر ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ 18ویں پارے میں، تو علماء نے برزخ کی زندگی پر کتابیں لکھی ہیں۔ ایک بہت بڑے علماء عقائد میں سے ایک عالم نے برزخ کی بہت پیاری تعریف کی ہے، کہتے ہیں برزخ نام کس چیز کا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ برزخ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، 3 چیزوں کے مجموعے کو برزخ کہتے ہیں، زمان کو، مکان کو، احوال کو، یعنی مرنے سے لے کر سور اسرافیلی کے پھونکے جانے تک کا جو زمانہ ہے یہ تو زمانی دورانیہ ہو گیا، اور جسم سے نکل کے روح جس جگہ میں جاتی ہے وہ جگہ، وہ مکان ہو گیا، اور اس جگہ میں جن حالات سے روح کو گزرنا پڑتا ہے وہ حالات، ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام برزخ ہے۔ یعنی ایک دورانیہ ہر انسان کی موت سے لے کر قیامت کو اس کے اٹھنے تک کا یہ دورانیہ، ہر انسان کی موت کا وقت الگ ہے، تو اس کا دورانیہ اس کے موت سے شروع ہوتا ہے، تو زمان کا، مکان کا اور احوال کے مجموعے کا نام برزخ ہے، اور وہاں میت پر حالات گزرتے ہیں، اچھے برے حالات، تو ان حالات کو عذاب قبر کہتے ہیں۔ قبر ایک ٹائٹل کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں، ورنہ قبر خود اس برزخ کا گیٹ یا دروازہ ہے، آگے پورا وہ ایک عالم ہے، اور اس عالم کے حالات یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں نظر آئیں، چنانچہ قبر میں یہ حالات گزرتے ہیں، لیکن ہم قبر کھود کے دیکھیں تو ہمیں کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی، تو وہ حالات جس طرح وہ حیات ہم سے مخفی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہاں کے احوال بھی ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ تو یہ یہاں پر ذکر ہوا شہیدوں کے بارے میں۔ آگے فرمایا کہ ہم دنیا میں تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں کی کمی اور جانوں کی کمی اور میووں سے آزمائیں گے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ اس میں ہمارے کرونا وبا کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ ہر طرح کی آفتیں یا جو مشکل حالات قوموں پر، معاشروں پر، سوسائٹیوں پر، گھرانوں پر، خاندانوں پر، افراد پر آتے ہیں، اس آیت میں اس کا پورا ایک پروگرام بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کی آزمائش کا حصہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ لوگوں ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہیں جانچیں گے، تمہارے امتحان لیں گے، کسی قدر خوف میں مبتلا کر کے، کسی قدر فقر و فاقے میں اور معاشی بدحالی میں مبتلا کر کے، اور کسی قدر مال کی کمی میں مبتلا کر کے، کسی قدر جانوں کی کمی میں مبتلا کر کے، کثرت سے اموات ہونے لگے، عزیز پیارے اور لوگ فوت ہونے لگے، وبائیں آ جائیں، اور ثمرات میووں میں، پیداواروں میں، زمینی پیداواروں میں کمی ہو جائے، تو یہ سب ہمارے امتحان کا حصہ ہے۔ قحط سالی ہو جائے، وبا آ جائے، کثرت سے اموات ہونے لگے، قحط سالی کی وجہ سے زمین کی پیداواریں، غلے کم ہو جائیں، تجارت میں کساد بازاری ہو جائے، مالوں میں کمی آ جائے، ملازمتیں ختم ہو جائیں، بے روزگاریاں ہو جائیں، اس کی وجہ سے فقر و فاقے آن پڑے، اور خوف اور دہشت کے حالات آ جائیں، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، خانہ جنگیاں شروع ہو جائیں، بدامنیاں شروع ہو جائیں، اس کی وجہ سے خوف ہو جائے، تو یہ سب ہمارے امتحان کا حصہ ہے۔ یہ ہماری وارننگ اور الارمنگ ہوتی ہے کہ لوگ چوکنے ہو جائیں، غفلتوں سے نکل جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ قدرت یہ حالات میں بھیجے تو لوگ تو فرعون بن جائیں، ہر آدمی اپنی جگہ ایک فرعون بن جائے۔ ہم میں سے ہر ایک مرد جو ہے نا وہ راجہ بننے کے لیے تیار ہے، ہر ایک اپنا منموجی راجہ ہے، اور ہر عورت ایک رانی ہے،
تو ایک گھر میں پھر 4 راجے اور 4 رانی ہوں گی. ماں الگ رانی ہے، بیٹی الگ رانی ہے، بہن الگ رانی ہے، بیوی الگ رانی ہے، باپ ایک راجا ہے اور بیٹا مہاراجا ہے، بھائی ایک راجا ہے. پھر تو راجے اور رانیاں سب بن جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ جو وارننگیں دیتے ہیں تو لوگ اپنی حدوں میں رہتے ہیں، اور اس لیے یہ حالات اللہ کی طرف سے انعام ہوتے ہیں. اس میں انسان اپنی انسانیت میں آ جاتا ہے، اپنی حدود کو پہچان جاتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں خواہ چاند اور مریخ تک پہنچ جاؤں، لیکن اللہ چاہے تو ایک جھٹکے میں مجھے زمین پر لٹا دے. سانسوں کی ڈوری ذرا سی اللہ نے کھینچ لی تو سب جو ہے وہ ہماری وہ بڑی بڑی جو پلاننگیں ہوتی ہیں سب دری کی دری رہ جاتی ہیں. تو یہ حالات آزمائش کے لیے ہوتے ہیں. اچھا بندہ وہ ہے جن حالات میں صبر کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ اس آیت کا سبق ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آزمائش کے حالات میں ہم اللہ کی فرمانبرداری کی طرف جاتے ہیں، امید کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے اجر و ثواب کی طرف جاتے ہیں، صبر کی طرف جاتے ہیں، حوصلے اور ہمت کی طرف جاتے ہیں، یا مایوسی، جزا فضا، نامرادی اور غلط کام کرنے اور اس کا غلط ریئیکشن دینے کی طرف جاتے ہیں. تو فرما دیا گیا کہ جو اس امتحان میں ان حالات سے گزر کر صبر کرے اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ کامیاب بندہ ہے. اللہ کرے کہ ہم ایسے سب حالات میں جو اب بھی دنیا میں اس وقت برپا ہیں یا جو ہماری زندگی میں پیش آئے ہیں یا پیش آتے رہتے ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، گلی محلے کے سطح پر یا شہر کے سطح پر یا ایک گھر کی سطح پر یا ملک کی سطح پر، یہ جو مال کی تنگی ہے، قحط سالی ہے اور وبائیں ہیں اور اموات کا زیادہ ہونا ہے، عزیز قریبوں کا فوت ہو جانا ہے، تو یہ سب اللہ کی طرف سے اس امتحان کا حصہ ہے. اور اس میں ایوارڈ اور تمغہ ملے گا صبر کرنے والوں کو. اور صبر کی حقیقت میں نے آپ کو بتا دی، اور ان صبر کرنے والوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے، ان کی شناخت بتا دی کہ اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. زبان سے یہ کہتے ہیں اور اسی کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف ہی ہمیں جانا ہے. تو یہ ہے صبر کا طرز عمل اور صبر کا مظاہرہ. جو زبان سے کہے مصیبت نعمت گم ہونے پر، کوئی بھی نعمت گم ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، اس پر یہ مخصوص نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں فوت ہونے والا پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نعمت جو کم ہو جائے، آپ سے نعمت چھن جائے، خوشگواری کی بجائے ناگواری آ جائے، نعمت فوت ہو جائے، اس پر آپ یہ دعا کر سکتے ہیں. تو گویا کہ آپ یہ اظہار کرتے ہیں کہ یہ نعمت میری نہیں تھی، میں خود اپنا نہیں ہوں، اللہ کا ہوں، نعمتیں ساری اللہ کی ہیں. تو اللہ نے لے لی، اللہ کی اس میں حکمت ہوگی، جب تک اللہ نے چاہا میرے پاس رہی، جب اللہ نے چاہا لے لی. تو اس کلمے میں، اس جملے میں یہ پورا سبق ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ سبق ہے. ہم زبان سے بھی یہ بولیں اور اسی کا نظریہ اور اسی کا شعور رکھیں کہ ہم خود اور ہماری سب چیزیں اللہ کی ہیں. جب اللہ نے چاہا دے لی، جب اللہ نے چاہا لے لی. اور ہماری آج نعمت چلی گئی تو ہم نے کون سا ہمیشہ رہنا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم نے بھی تو ایک دن چلے جانا ہے. کب تک یہ چیزیں سب ہمیشہ رہیں گی؟ کتنا بڑا سبق ہے، کتنا بڑا تسلی کا سامان ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر کیا تمغہ ملتا ہے جو زبان سے، حال سے، قال سے یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر کا مظاہرہ، اس کے صبر کے بول زبان سے بولتے ہیں، معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. ان کے لیے تمغہ یہ ملے گا، ان کے لیے انعام یہ ملے گا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر سلام آتا ہے، سلامتیاں آتی ہیں ان پر. اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. یہ لوگ ہدایت پر اس معاملے میں گویا کہ گمراہی سے بچ کے ہدایت پر آئیں گے. جو ان مصیبتوں میں جزا فضا کریں، بے صبری کریں، وہ ہدایت سے محروم ہیں. جو یہ طرز عمل اختیار کریں وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. آگے پھر حج کا تذکرہ آ گیا، صفا مروہ کے بارے میں فرمایا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے شعائر اللہ، دین اسلام میں قرآن میں ان چیزوں کو بتایا گیا ہے جو اسلام کی، مسلمانوں کی بڑی نشانی ہے. جیسے اسلام کی شناخت ہوتی ہے، اللہ کی شناخت یا اللہ کی معرفت ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اسلامی شاعر میں سے بیت اللہ ایک بہت بڑا شاعر اسلام ہے. بیت اللہ، کعبہ، یہ اسلامی شاعر میں سے چوٹی کا شعار ہے اور ایک ہی ہے. اس طرح نماز یہ ایک بہت بڑا شعار ہے، اسلام اور کفر میں فرق کرنے والا ہے. خود حدیث میں اس کو اسلام کفر میں فیصلہ کن چیز قرار دیا گیا ہے. قرآن اللہ کے شاعر میں سے، یہ اس امت کی چیز ہے، اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کے لیے ملنے والا عطیہ ہے. یہ اللہ کے دین کی، ہدایت کی، توحید کی بڑی نشانی ہے. اور داڑھی کے بارے میں شاہ ولی اللہ صاحب نے علماء نے لکھا ہے، یہ بھی اسلامی شاعر میں سے ہے، مسلمان کی شناخت ہے، پہچان ہے. تو قرآن شریف، بیت اللہ، نماز، داڑھی، اس طرح اور چیزیں، صفا مروہ کے بارے میں شاید فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اذان کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسلام کے مخصوص شعار میں سے، نشانیوں میں سے ہے.
تو جو شعار ہوتا ہے اسے کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارے علماء عقائد نے یہ بحث کی ہے کہ کسی مشرک قوم کے شعار اختیار کرنے سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ شعار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس قوم کو، اس کے نظریے کو، آئیڈیا کو قبول کر لیا ہے، وہ اس قوم کی بڑی شناخت ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ ہندو جو وہ زنار پہنتے تھے، زنار اگر کسی نے پہنے تو کافر ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ زنار ہندوؤں کا مخصوص مذہبی نشان تھا، وہ جو پہنتا ہے اس کو ہندو سمجھا جائے گا۔ تو جس نے پہن لیا گویا کہ اس نے اپنے آپ کے بارے میں شناخت کرا دی کہ میں ہندو ہوں، مجھے ہندو سمجھو، تو کفر پہ راضی ہو گیا۔ تو اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ کافروں کے مخصوص شعار کو اپنانے سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ صلیب کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ صلیب عیسائیوں کا مذہبی مقدس نشان ہے، اور صلیب کے گرد ان کا سارا نظام گھومتا ہے، جس طرح ہمارا کعبے کے گرد گھومتا ہے، قرآن کے گرد گھومتا ہے۔ تو صلیب کو لٹکانا، صلیب کی عزت کرنا، اس کو اپنے اوپر اس طرح لگانا جس طرح عیسائی لگاتے ہیں، اس سے بھی خدا نخواستہ آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال صفا مروہ کو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی شعائر میں سے ہے۔ آگے آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ان تعلیمات کو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتاری ہیں، اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں جو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں قرآن میں، سنت میں، تو ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، اور سب لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے اور بہت بڑی تعلیم ہے دین کی کہ اسلام کا جتنا حصہ جس کے پاس ہو اور صحیح شریعت کے احکام جس کو معلوم، اللہ رسول کے احکام، وہ اس کو اپنے فیملی میں، اولاد میں، بیوی بچوں میں، عام مسلمانوں میں، دوسروں میں اس کو نشر کرے۔ جو اس سے پوچھے اس کو بتائے، جو نہ پوچھے اور بتانے کا موقع اس کو بتائے۔ اللہ رسول کے احکام کو، تعلیمات کو عام کرے، ان کا پرچار کرے، ان کا پرچارک بنے۔ خصوصاً جس سے ایک بات پوچھی جائے اس کو پتہ ہے اور پوچھنے والے کو نہیں پتہ اور اسے گمراہی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس میں تو خدا نخواستہ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جو وعید ہے کہ اس پہ لعنت کر سکے تو وہ اس وعید میں آ جائے گا۔ جس کو دین کی ایک بات معلوم ہے اور اگلے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر بھی نہیں بتا رہا، خصوصاً جب کہ وہ پوچھ بھی رہا ہے، تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ آگے ہدایت کا، ضلالت کا وہی ضابطہ جو قرآن میں بار بار آتا ہے کہ جو کفر پہ قائم رہا اور کفر پہ موت آئی تو وہ اللہ کے ہاں کافر شمار ہوگا، ان پر بھی اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ کافر جب تک زندہ ہو تو اس کو متعین کر کے نام لے کے اس پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کیا پتہ وہ مسلمان ہو جائے، اللہ نے اس کے قسمت میں ہدایت لکھی ہو۔ ہدایت کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض آدمی جہنمی اعمال کرتا ہے، کفر کرتا ہے، کفر کے راستے پر چلتا ہے، یہاں تک کہ اس میں اور موت میں بارش بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمی ہونے سے نکل کے جنتی بن جاتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے۔ بعض ایک آدمی ساری عمر ایمان اسلام پہ قائم رہتا ہے لیکن تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے اور اس میں اور موت میں بارش بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن وہ بدبختی سے وہ ایمان سے نکل کر کفر میں چلے جاتے ہیں، کوئی کفریہ کلمہ بول لیتا ہے۔ بعض لوگ مرض موت کے حالات میں کلمے کو گالی دیتے ہیں، اس لیے حدیث میں منع کیا گیا کہ مرنے والے کو کلمے کی تلقین نہ کرو، خود اس کے پاس کلمہ پڑھا کرو لیکن اس کو نہ کہو کہ کہو، اگر وہ کہ میں نہیں پڑھتا یا کلمے کو گالی دے دے، ایسے واقعات ہوئے ہیں تو اس بیچارے کا تم ایمان ہی ڈاواں ڈول کر دو گے۔ تو یہ بات ہے کہ جب تک کوئی کافر زندہ ہے بلا وجہ متعین کر کے اس پہ لعنت کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ ہاں جو کفر پہ فوت ہو جائے تو اس کا تو پتہ چل گیا، جیسے کہ اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، کہ کفر پر جب موت آئی پھر قرآن کہتا ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت ہوئی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دور، تو رحمت سے جو دور ہوتا ہے وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے، نجات سے محروم ہو جاتا ہے، قیامت کی سختی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ لعنت سے بہت بچنا چاہیے، لعنت بہت بڑی بات ہے۔ آپ کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں تو گویا کہ آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، یعنی جنت میں جائے گا، نہ اس کو نجات ملے گی، نہ اس کو ہدایت ملے گی۔ تو آپ کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کو نجات بھی نہیں ملے گی؟ کیا پتہ اس کو نجات مل جائے، وہ مرنے سے پہلے توبہ طائب ہو جائے۔ تو یہ جو لعنت کی عادت ہے، بعضوں نے تکیہ کلام بنایا ہوتا ہے، اسے بہت بچنا چاہیے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لعنت جو کرتا ہے اگر اگلا لعنت کا مستحق نہ ہونا، وہ لعنت پھر اسی پر آ کے پڑتی ہے، پھر خدا نخواستہ اپنے ایمان کی ڈاواں ڈول نہ ہو جائے۔ تو لعنت سے بہت بچیں، لعنت کا کلمہ حتی الامکان زبان سے کسی کے لیے نہ نکالیں۔ آج لوگوں نے ایک کلچر بنا لیا ہے، ایک جو ہے ایک شوخی مارنے کے لیے ایک لفظ گڑھ لیا، کوئی بات ہے جو لعنت بھیجتا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے بچیں۔
آپ دیکھیں گے بعض لوگ جو بہت لعنت بھیجتے ہیں نا وہ اتنے منحوس ہو جاتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، وہ شاید بظاہر یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ لعنت خود ان پہ آ کے پڑ جاتی ہے اور پھر اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں، فرشتوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں، شجر حجر چرند پرند کی نظروں سے گر جاتے ہیں، پھر ہر ایک ان پر ایک نحوست ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے، تو لعنت سے بہت بچنا چاہیے۔ پیچھے یا الناس بدو میں توحید کی ایک بڑی تعلیم تھی، اللہ نے سارے انسانوں کو توحید کی طرف بلایا تھا، یہاں پھر توحید کی ایک بڑی تعلیم دی جا رہی ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی کائناتی نشانیاں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو الہ مانو، الہکم الہ واحد، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک الہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی رحمان ہے رحیم ہے، اس کے رحمت کی شان سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کی ربوبیت کی شان کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو اس رب کے اسی کو تم نے الہ ماننا ہے، اسی کو معبود اور رب ماننا ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ آگے کائنات میں اس کی کیا نشانیاں ہیں، کائناتی نشانیوں کو دلیل کے طور پر ذکر کیا تھا، جس کے یہ کمالات اور شان ہیں وہ الہ ہونے کے لائق ہے۔ تمہارے یہ ٹھاکر اور بیجان مورتی ہیں، انہوں نے کون سے پہاڑ گرائے، کون سے تیر مارے ہیں کہ ان کو تم الہ مانتے ہو، کون سے ان کا کمال ہے، ان کی خوبی ہے۔ قرآن نے آگے کہا ہے کہ ایک مچھر اور ایک مکھی تک کو تو یہ اڑا نہیں سکتے اپنے آپ سے، تو یہ الہ ہو گئے تمہارے۔ تو الہ یہ ہوتا ہے، الہ کی یہ شان ہوتی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین آسمان کی پیدائش، رات دن کا الٹ پھیر، زمانے کا عدلنا بدلنا، کشتیوں کا سمندروں میں چلنا، ان چیزوں کو ساز و سامان کو لے کر جو لوگوں کی نفعمند چیزیں ہیں، بین الاقوامی تجارت بحری بیڑوں سے ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم نے پانی جیسی سیال چیز پر اتنے بڑے پہاڑوں جیسے بیڑوں کو ٹھہرایا ہوا ہے اور چلایا ہوا ہے، یہ ہم نے کیا ہے، ورنہ پانی کی مجال تھی، پانی میں ایک بٹا پھینکو نیچے تے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اتنا بڑا بحری جہاز ایک پہاڑ کی طرح ہے اور اس پہ 100 200 300 400 کنٹینر لدے ہوئے ہیں، ایک ایک کنٹینر میں کتنے سینکڑوں ٹنوں کا وزن ہوتا ہے، اور وہ چائنا سے چل کر بحر عرب میں، بحر ہند میں، بحر اوقیانوس میں، امریکہ تک جاتا ہے، کراچی بمبئی تک آتا ہے اور گوادر تک آتا ہے، تو یہ کس کی شان ہے، یہ کس نے پانیوں پر ٹھہرایا ہے اور چلایا ہے، یہ تمہارے رب کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی اور اس میں یہ چیز پیدا کی، اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو پانی تو عام طور پہ عام حالات میں تو ایک پتھر کو بھی، ایک چھوٹے سے بٹے کو بھی ڈبو دیتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور کشتیوں کا سمندروں پہ تیرنا لوگوں کی تجارتوں کا سامان لے کر، اور وہ جو آسمانوں سے پانی اترتا ہے جس سے زمین زندہ ہوتی ہے، چرند پرند کو حیات ملتی ہے، زمین سے نباتات اگتے ہیں، لوگوں کی خوراک بنتی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ کام اللہ نے کیے ہیں، اس لیے وہ الہ ہے، اس کی مانو اور اس کو مانو۔ اور زمین میں اس نے جو چرند پرند پھیلائے ہیں یہ سب اس کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور ہواؤں کو جو دائیں بائیں چلاتا ہے، ساری کائنات میں زمین پہ آکسیجن امپورٹ کرتا ہے اور پھیلاتا ہے، اور جس سے سارے حیات چیزیں سانسیں لیتے ہیں، یہ ہوائیں وہ رب چلاتا ہے، اور ہواؤں کا نظام آسمان زمین کے درمیان اس نے مسخر کیا ہے، تو یہ ہے الہ، لوگوں اسی کی عبادت کرو، یہ سچا الہ ہے، یہ کام اور کوئی نہیں کرتا، یہ صرف ایک خدا کرتا ہے، کائنات کا یہ سارا نظام اس ایک خدا نے اس کی مینجمنٹ کی ہے، اور وہ اس خدا نے اس کو سسٹمائز کیا ہے، وہ خدا اس کو چلا رہا ہے، وہ اسی کے لائق ہے کہ اس کو عبادت کی جائے، اس کو مانا جائے، انبیاء نے اسی کی طرف بلایا ہے، لوگوں کو اسی کی طرف آنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہوگی۔ اب تصویر کا دوسرا رخ آگے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو شرک کرتے ہیں، اس سچے خدا کو، سچے الہ کو، سچے رب کو چھوڑ کر مختلف ٹھاکروں کو، مختلف مورتیوں کو، مختلف دیوتاؤں کو، مختلف اوتاروں کو، اور نبیوں کی مورتیاں بنا کر، ولیوں کی مورتیاں بنا کر، فرشتوں کے مورتیاں بنا کر، ہندو، مشرکین مکہ اور بدھ مت والے اور مختلف قومیں، یہ جن لوگوں کی انہوں نے مورتیاں بنائی ہیں نا، ان کی ہسٹری آپ دیکھیں، یہ مختلف اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو انہوں نے مختلف نام دیے اور مورتیاں بنائی۔ مثلا برہما ہندوؤں کے ہاں ایک بہت بڑا اوتار شمار ہوتے ہیں، تو کئی اہل تحقیق نے رائے ظاہر کی کہ ابراہیم کو انہوں نے برہما کے نام سے وہ کیا ہے۔ اس طرح فرشتوں کی، مختلف فرشتوں کی، نبیوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، انہوں نے مختلف نام لگا کر ان کی مورتیاں بنا لی، ان کو دیوتا یا اوتار مان لیا، خصوصاً فرشتوں کو، تو اب ان کی حالت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اور اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے یہ سارے جھوٹے معبود ان سے اظہار برات کریں گے، اور اس دن پھر ان کی سخت قسم پرسی اور پریشانی کا عالم ہوگا۔ اس کا پورا نقشہ ان آیات میں کھینچا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں،
اور یہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. دیکھیں میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں